الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آگے مداہنت اور مدارت میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، سورہ القلم 68واں سورہ 9 نمبر آیت۔ انہوں نے یہی چاہا کہ آپ ان سے بیجا نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم ہو جائے۔ یہ مداہنت جو ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ یہ ہے، دال خا نون، دہن، یہ اس سے مداہنت ہے۔ تعریفیں اس کی ڈیفرنٹ ہیں۔ علامہ زبیدی نے اس کو کہا کہ جو کچھ دل میں ہو اس کے خلاف، مطلب اس کے اپوزٹ زبان سے بیان کرنا، وہ مداہنت کہلاتا ہے۔ فرض کریں کہ کوئی کرسچن ہے جو کہ مسلمانوں کی قید میں، یا کہ اس کے دل میں تو یہ تھا کہ جی میں سکھ ہوں، لیکن زبان سے اس نے کہا کہ جی میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں بڑا متاثر ہوا مسلمانوں سے۔ پھر علامہ بدرالدین عینی نے کہا کہ کسی کی ناحق طرفداری کرنا مداہنت۔ یہ ڈیفرنٹ اس کی، جو شخص نیکی کا حکم دے نہ برائی کو مٹائے، حقوق کو ضائع کرے اور دکھاوا کرے، وہ مداہن ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ کوئی شخص برائی دیکھے اور اس کو نہ مٹائے، اور باوجود قدرت ہونے کے شرم کے سبب دینی بغیرتی اور بے احمدی سے رشوت لے کر یا کسی کی جانبداری کے سبب اس سے منع نہ کرے، اسے مداہنت کہتے ہیں۔ لیکن اگر ان ساری تعریفوں کی جڑ میں اگر آپ دیکھیں نا، وہ یہ ہے کہ وہ اسے مانتا تو ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کو ظاہر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا جو اس کے اندر ہے اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ یہ حدیث شریف ہے صحیح بخاری کی کتاب الشہادات چیپٹر 30، حدیث کا نمبر 2686۔ القرہ فی المشکلات، یعنی مشکل کے وقت میں قرآن اندازی کرنا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود میں مداہنت کرنے اور اللہ کی حدود کو توڑنے والوں کی مثال یہ ہے کہ بحری جہاز میں قرآن اندازی کے ذریعے کچھ لوگ بالائی منزل میں بیٹھے ہوں اور کچھ نچلی منزل والے پانی کے لیے بالائی منزل میں جاتے ہوں جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہو۔ تب نچلی منزل والوں نے کلاڑی لے کر جہاز کے نچلے حصے کو توڑنا شروع کیا۔ پھر بالائی منزل والوں نے توڑنے والوں سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم کو ہمارے پانی لینے سے تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ اب اگر انہوں نے توڑنے والوں کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تو وہ ان کو بھی بچا لیں گے اور خود کو بھی، اور اگر انہوں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تو وہ ان کو بھی ہلاک کر دیں گے اور خود کو بھی۔ فرمایا گیا کہ ان کی مثال ایسی ہے، ایک جہاز ہو، بحری جہاز، اس کی 2 منزلیں ہوں، انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کی کہ کون اوپر بیٹھے گا، کون نچلی منزل پہ بیٹھے گا۔ تو جو نچلی منزل والے تھے ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا پھر اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ انہوں نے نیچے جہاز میں سوراخ کرنا شروع کر دیا کہ یہیں سے پانی نکال لو سمندر کا۔ اوپر والوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ فرمایا گیا کہ اس کے 2 حل ہیں، یا تو وہ جو سوراخ کر رہے ہیں کشتی میں، جہاز میں، ان کو پکڑ لیں، ان کا ہاتھ روک لیں، تو اس طرح یہ ہے کہ ان کی جان بھی بچ جائے گی اور ان کی جان بھی بچ جائے گی، اور اگر وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں کہ کرنے دیں جو کرنا ہے، تو پھر دونوں ہی مریں گے۔ اس مثال دینے کی جو ضرورت پیش ہوا وہ یہ آئی کہ یہ جو مداہنت ہے اور اللہ کی حدود کے توڑنے والے جو ہیں، یہ اگر ان کا ہاتھ نہ روکا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ خود بھی مریں گے اور یہ دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اگر آپ نے ان کو روک لیا تو پھر آپ بھی بچ جاؤ گے اور ہو سکتا ہے ان کو بھی ہدایت ہو جائے۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ حدود ٹوٹتی رہیں اور آپ ان کو کچھ نہ کہیں کہ اگر میں نے ان کو کچھ کہا تو میرے لیے مصیبت بنے گی، تو پھر یہ وہ ایسے ہی ہے جیسے نیچے مثال میں دیا گیا کہ اگر ان کے حال پہ چھوڑ دیا تو پھر خود بھی ہلاک ہوں گے اور وہ بھی ہلاک ہوں۔ مداہنت اور مدارت کا اصطلاحی فرق۔ مداہنت ممنوع ہے، یعنی آپ حق بات کو جو ہے
اس کی خلاف ورزی ہوتے دیکھیں آپ اس کو نہ روکیں، یا جو آپ کے اندر حق بات موجود ہے یعنی جو حقیقت ہے اس کو آپ ظاہر نہ کریں بلکہ اس کے الٹا ظاہر کریں، ٹھیک ہے؟ تو مداہنت جو ہے یہ ممنوع ہے اور مدارت مطلوب ہے۔ اس کی دو ڈیفینیشنز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہیں۔ وہ نمبر ایک یہ کہ آپ کے من میں کچھ ہو اور آپ زبان سے کچھ کہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک چیز دوسری بات کہ آپ ایک برائی کو دیکھ رہے ہوتے ہوئے آپ اس کو روک بھی سکتے ہیں مگر آپ اس کو روکتے نہیں ہو، اور اس نہ روکنے کے پیچھے جو ہے وہ آپ کی اپنی کوئی ریزن ہو کہ یا تو آپ کو اس کا فائدہ ہو یا آپ اس کو انجوائے کرتے ہو، یا پھر یہ ہے کہ آپ کہیں یار میں کیوں کروں، میرے پیچھے پڑ جائیں گے سارے کے ساتھ۔ مداہنت کا شرعی معنی یہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو دیکھے اور وہ اس کو روکنے پر قادر بھی ہو، لیکن برائی کرنے والے یا کسی اور کی جانبداری کی وجہ سے یا خوف کے سبب یا طمع کی وجہ سے یا دینی بے اہمیتی کی وجہ سے اس برائی کو نہ روکے۔ مدارت یہ ہے یا مدارت یہ ہے کہ اپنی جان یا مال یا عزت کے تحفظ کی خاطر اور متوقع شر اور ضرر سے بچنے کے لیے خاموش رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی باطل کام میں بے دینوں کی حمایت کرنا مداہنت ہے اور دینداروں کے حق میں حفاظت کی خاطر نرمی کرنا مدارت ہے۔ مداہنت تو یہ ہے کہ آپ کسی برائی کو نہیں روکتے، اور مدارت یہ ہے کہ آپ اپنی جان، عزت، مال کے تحفظ کی وجہ سے یا یہ کہ ان سے یہ نقصان پہنچے گا، اس صورت میں آپ خاموشی اختیار کر لیں، تو یہ مدارت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ دین کی حفاظت اور ظالموں سے بچنے کے لیے جو نرمی کی جائے وہ مدارت ہے، اور ذاتی منفعت، طلب دنیا اور لوگوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے دین کے معاملے میں جو نرمی کی جائے وہ مداہنت ہے۔ آپ دین کو پیچھے کر دیں، بس آپ اسے ایسا یاد کر رکھ لو، ٹھیک ہے؟ ذاتی فائدے کے لیے اور ان کی دوسرے کی نظر میں، غیر اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے آپ دین کے احکامات کو پیچھے ڈال دیں، یہ مداہنت ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں آ جائے آپ کی جان بچانی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ اگر خاموشی اختیار کر لے تو پھر وہ مدارت ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ایک چیز آئے گی کہ یہ جیسا تقیہ ہم نے وہ تقا لفظ نہیں تھا آیت میں، الا ان تتقوا منہم تقا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ روکتے نہیں ہیں تو تقاتم ویحذرکم اللہ نفسہ، یہ پڑھیں گے آپ اس کو۔ اس میں بڑے باریک فرق ہیں، مداہنت، مدارت اور تقیہ۔ یہ تقیہ وہ پلو والا نہیں ہے جو کاف ڈنڈے والا، وہ والا نہیں ہے، یہ تقوی سے تقیہ ہے۔ اب تقوی جو ہے وہ اس کے معنی ایک سے زیادہ ہے۔ تقوی جو ہے وہ خوف کو بھی کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنا جو ہے اس کو بھی تقوی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے بچنا جو ہے، پرہیزگاری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی تقوی ہی ہے۔ تقوی جو ہے وہ جنرلی خوف کی کنڈیشن کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا وہ بھی تقوی ہے۔ دوسرا، اللہ کے حکم میں یہ ہے کہ فلانی گناہ سے بچو، فلانی چیز سے بچو، اس کو اوائڈ کرنا یہ بھی تقوی ہے۔ اور عام طور پہ دشمن کا جو خوف ہے اس کو بھی تقوی کہتے ہیں، اور اسی سے یہ تقیہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خوف کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، پرہیزگاری کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پرہیزگاری بھی خوف کے تحت ہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور اگر ہم اس کے اگینسٹ عمل کریں گے تو پھر یہ بھی خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا اکاؤنٹ فار بھی کرے گا اس کے لیے ہمیں۔ تو تین چیزیں ہیں، مداہنت، مدارت اور تقیہ۔ مداہنت میں ہم نے یہ دیکھا کہ برائی کو آپ دیکھتے ہیں، آپ اسے روک سکتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے فائدے کی وجہ سے آپ اس کو نہیں روکتے، ٹھیک ہوگی بات؟ مدارت یہ ہے کہ آپ کسی خوف کی وجہ سے آپ اس بات وہ جو ہے نا معاملہ، اس پہ آپ نرمی اختیار کر لیں۔ I'll repeat again، مداہنت، مدارت، مداہنت ہے آپ اوائڈ کرتے ہیں، کسی برائی کو روکنے سے اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ میں ذرا الفاظ بدل رہا ہوں تاکہ کہیں کچھ تو یاد رہ جائے نا، ٹھیک ہے؟ کہ آپ برائی کو ہونے دیتے ہیں حالانکہ آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ مدارت یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو جو ہے نا کسی
ڈر کی وجہ سے کہ یار یہ شر پھیل جائے گا، تو لہذا بہتر ہے کہ اس کو خاموشی اختیار کر لیں، ٹھیک ہے، چاہے اس میں جان مال عزت وغیرہ کہ یہ ہمارے سامنے تعریفوں میں دیکھا اس کے، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہوگی۔ اب تیسری چیز آ گئی تقیہ، کیونکہ یہ نہ ہو کہ تم لوگ کہیں مداہنت کو اور مدارت کو اس کے ساتھ مکس کر دو، اسپیشلی مدارت کو، کیونکہ یہ آیت میں تقاہ کا لفظ ہے۔ اب تقاہ جو ہے یعنی تقیہ، یہ جائز تو ہو گیا، یہ جائز ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آیت میں آ گیا کہ بھئی اگر تمہیں ان سے کوئی خوف ہو، ٹھیک ہے، تم یہ محسوس کرو کہ پرابلم بنے گی، تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ دوست مت بناؤ کافروں کو، ٹھیک ہے، لیکن اگر جان کا خطرہ ہو تمہیں وہ خوف ہو ان سے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ بظاہر کر لو، لیکن ان کے ساتھ دل نہ لگاؤ، راز و نیاز نہ کرو، یاد نہیں ہے یہ تفسیر میں پڑھا ہے اس کی، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، تاکہ تم آرام سے گزر جائے سکون سے، لیکن تم ان کے ساتھ دل نہ لگا بیٹھنا، راز و نیاز نہ کر بیٹھنا، یہی تقیہ کی تعریف ہے، تقیہ کی۔ لیکن یہاں اجازت تو دے دی گئی ہے، مگر اس میں آگے دو چیزیں آئیں گی۔ اگر آپ اس کو اختیار کر لیتے ہیں تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، مگر خطرے کے باوجود اپنے دین پر قائم رہنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور وہ زیادہ پسند ہے کہ جو اپنی جان تو دے دے مگر اپنے دین کے معاملے میں جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹے، یہ ہے تقیہ کا۔ اب اس میں تقیہ اہل سنت کے ہاں بھی ہے، لیکن اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ تو ان کے درمیان بیٹھ کے اپنے آپ کو کافر کہے کہ جی میں آپ کے ساتھ مل گیا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے مسلمان کی موت مر جائے ان کے ہاتھوں، زیادہ بہتر ہے۔ تقیہ کا جو اہل سنت کے ہاں کانسیپٹ ہے تقیہ کا، وہ یہی ہے۔ اس کے اگینسٹ اہل تشیع میں بھی تقیہ کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس میں جو ہے وہ تقیہ کرنا وہ جائز ہے۔ ہاں تقیہ کرنا جائز ہے، بالکل یہ آیت کے اندر موجود ہے، ایسے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تقیہ آپ کس بیس پہ کرتے ہیں، یہ ہے اصل چیز۔ تقیہ کی تعریف یہ ہے، جان عزت اور مال کو دشمنوں کے شر سے بچانا۔ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، نمبر ایک جن کی دشمنی دین کے اختلاف کی وجہ سے، اور دوسرے وہ جن کی دشمنی اغراض دنیا کی وجہ سے، مثلا مال متاع مالک ملک اور عمارت، اس کی وجہ سے دشمنی، زن زمین، زن سمجھ لو نا، زر زمین اور زن یہی ہے نا، تو بس اس کی وجہ سے اگر وہ دشمنی، ایک دشمنی ہوتی ہے دین کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، اور ایک دشمنی ہوتی ہے ہاں زر اور زمین کی بنیاد، ہاں اس کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، تو دو قسم کے دشمن ہوتے ہیں۔ تقیہ کی پہلی قسم جو دین کے اختلاف کی وجہ سے عداوت پر مبنی ہو، اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ وہ ہر مومن جو کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں مخالفین کے غلبے کی وجہ سے اس کے لیے دین کا اظہار کرنا ممکن نہ ہو، اس پر اس جگہ سے ایسی جگہ ہجرت کرنا واجب ہے جہاں وہ دین کا اظہار کر سکے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ ہجرت کر جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ دینی دشمنوں کی سرزمین میں رہے اور ضعف کا عذر ظاہر کر کے اپنے دین کو چھپائے، بھئی تو وہاں سے نکل جا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اگر ہجرت نہ کرنے میں ان کا کوئی عذر شرعی ہو، مثلا وہ لوگ بچے عورتیں نابینا ہوں یا قید میں ہوں، یا ان سے مخالفین نے یہ کہا ہو کہ اگر تم نے ہجرت کی تو ہم تم کو قتل کر دیں گے، یا تمہاری اولاد یا تمہارے ماں باپ کو قتل کر دیں گے، خواہ ان کی گردنیں اڑا دیں یا ان کو قید میں رکھ کر بھوکا مار دیں، اور اس بات کا ظن غالب ہو کہ وہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنائیں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کر بھی دیں گے، ٹھیک ہے، اس صورت میں ان کے لیے کافروں کی سرزمین میں رہنا جائز ہے، اور بقدر ضرورت تقیہ کر کے ان کی موافقت کرنا جائز ہے، جان کا ختم کرنا، نہ صرف اپنی بلکہ اپنی فیملی کی، ٹھیک ہے۔ سو پہلا یہ ہے اگر ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ مخالفت جو ہے وہ دین کی وجہ سے،
ٹھیک ہے. تو پہلا حکم یہ ہے کہ وہ ہجرت کر لے. ٹھیک ہے. اگر وہ ہجرت کسی وجہ سے نہیں کر سکتے، جس میں جو ہے وہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جان مال عزت وغیرہ کا معاملہ ہے، اور وہ پتہ بھی ہے کہ وہ کر بھی دیں گے، تو اس صورت میں اگر وہ ان کے اندر رہے اور ہجرت نہ کرے تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر یہ ہے کہ خاموشی سے اپنے دین پہ عمل کرے، بظاہر لوگوں کے ساتھ رہے، ٹھیک ہوگی بات. یہ وہاں ہے جہاں جان کا خطرہ ہے، اپنی اور اپنی فیملی کا. ٹھیک ہے. پیرنٹس، وائف اینڈ کڈس اور یہ وہ سارا کچھ. ٹھیک ہے. تو جس حد تک ضرورت ہے تو وہ کہتے ہیں اس حد تک تقیہ کرے، اور ان پر واجب ہے کہ وہ اس علاقے سے نکلنے کا ہیلہ تلاش کرے. یہ نہیں کہ پھر بیٹھ ہی گئے، جس طرح بھینس پانی میں بیٹھ جاتی ہے اس طرح نہیں. مطلب ہے کہ رہے لیکن ساتھ ساتھ کوشش کرے کہ یار ہم کسی طرح نکل بھی جائیں یہاں سے، اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہاں سے نکل بھاگیں. اور اگر مخالفین کسی منفرد کو سلب کرنے کی دھمکی دیں یا ایسی مشقت میں ڈالنے کی دھمکی دیں جس کا برداشت کرنا ممکن ہو، مثلا قید میں ڈال دیں، قید میں کھانا دیں یا ان کو ماریں، لیکن ایسی ضرب نہ ہو جس سے انسان مر جائے، تو پھر تقیہ کرنا اور ان کے دین کی موافقت کرنا جائز نہیں ہے. یعنی اگر جان کا خطرہ نہ ہو، قید ہو ٹھیک ہے، لیکن قید میں وہ آپ کو کھانا پینا بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں پھر ان کے دین کے موافقت کرنا آپ پہ جائز نہیں ہے، تقیہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ ایک ہی صورت میں جائز ہے جب جان کا خطرہ ہو، چاہے آپ کی اپنی جان کا خطرہ ہو یا اپنی فیملی کی. ٹھیک ہے. اور جس صورت میں تقیہ جائز ہے اس صورت میں بھی ان کی موافقت کی رخصت ہے، اور عظیمت یہ ہے کہ وہ اس صورت میں تقیہ نہ کریں اور اپنے دین کا اظہار کریں. وہ جو میں نے مثال دی تھی 2 صحابیوں کی. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو دین کے اظہار کے جرم میں مار ڈالا جائے تو وہ شہید ہے. یہ تقیہ جائز تو ہو جائے گا، لیکن پسند یہ ہے کہ اس کے باوجود دین کا اظہار کرے، اور اگر اس کی وجہ سے وہ مارا جاتا ہے تو وہ تو تقیہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے لازمی کرنا ہی کرنا ہے، اس کی کنڈیشنز ہیں. کنڈیشن یہ ہے، بیسک کنڈیشن یہ ہے کہ جان کا خطرہ. جب کوئی مسلمان کفار کے علاقے میں ہو اور اس کو دین کے اظہار کے سبب اپنی جان مال اور عزت کا خطرہ ہو، تو اس پر اس علاقے سے ہجرت کرنا واجب ہے، اور تقیہ کرنا اور کفار کی موافقت کرنا جائز نہیں ہے. اس پر یہ آیت دلیل ہے. سورہ نساء 4 سورہ 97 نمبر آیت. بے شک جن لوگوں کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں بے بس تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ. یعنی وہ ہجرت بھی کر سکتے تھے لیکن دنیاوی ان کو مزے بڑے تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں سے نکلنا مناسب نہیں سمجھا. تو وہ جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے نکالتے ہیں تو پھر فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہم بے بس تھے، یعنی ہم کافروں کے علاقے میں تھے. تو فرشتے آگے سے جواب پھر سوال کرتے ہیں زمین اتنی بڑی نہیں تھی کہ تم لوگ ہجرت کر جاتے ہیں؟ تو ایسے لوگ جنہوں نے اپنی دنیاوی آسائش کے لیے کافروں کے دین کو اپنایا اور اپنے دین کو پیچھے کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. سورہ نساء آیت نمبر 98. مگر وہ لوگ جو واقعی بے بس اور مجبور ہیں، وہ مرد، عورتیں اور بچے جو نکلنے کا ہیلہ نہ پائیں اور نہ راستے سے واقف ہوں. اور سورہ نساء آیت نمبر 99. تو قریب ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے، اور اللہ بہت معاف فرمانے والا، بے حد بخشنے والا. ٹھیک ہے. بے حد بخشش والا. ان کے لیے ہے بھئی، یہ نکل بھی نہیں سکتے، مجبوری بھی ہے، سارا کچھ ہے، ان کو اللہ کچھ نہیں کرے. لیکن جو نکل بھی سکتے تھے، ٹھیک ہے، نکلے نہیں، صرف ان کے ساتھ کہ چلو لائف اچھی گزر رہی ہے، ان کے لیے پھر وہ جبرن اور اکراہن کی صورت میں جان بچانے کے لیے تقیہ کرنا رخصت، اور تقیہ کو ترک کرنا عظیمت ہے. اس پر دلیل یہ حدیث. حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ مسلمہ کذاب، یہ وہ تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اصحاب کو گرفتار کر لیا
ان میں سے ایک سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے جان چھوڑانے کے لیے کہہ دیا کہ ہاں، تو اس کو رہا کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے کو بلا کر پوچھا گیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مسلم کذاب نے پوچھا، اس نے کہا میں بہرا ہوں ہم نہیں کہتے آواز نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ اور 3 بار سوال کے جواب میں یہی کہا۔ مسلمہ کذاب نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو فرمایا جو شخص قتل ہوا اور اپنے صدق اور یقین پر گامزن رہا اس نے فضیلت کو حاصل کیا، اس کو مبارک۔ دوسرے نے رخصت پر عمل کیا، اس پر اسے کوئی ملامت نہیں، کیونکہ اجازت ہے جان بچانے کے لیے، لیکن آپ دل میں اپنے حق پہ قائم رہیں، اس میں اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اس پہ کوئی ملامت نہیں، جو حق پہ قائم رہے ظاہر اور باطن، اور وہ انہیں قتل بھی کر دیا گیا تو فرمایا کہ انہوں نے فضیلت کو حاصل کیا، انہیں مبارک۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لازمی یہ کرنا ہے، یہ ایک رخصت ہے، آپ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیں آپ کر لیں، آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ حق پہ قائم رہے اور آپ کی جان چلی جائے یہ زیادہ افضل ہے۔ تقیہ کی دوسری قسم جب مال و متاع اور موئی زن زمین اور زن کی وجہ سے لوگوں سے عداوت ہو تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس صورت میں آیا ہجرت واجب ہے یا نہیں۔ بعض علماء نے کہا اس صورت میں بھی ہجرت واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ البقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 195، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مال کو ضائع کرنے میں بھی شریعت میں ممانعت ہے، ٹھیک ہے۔ اب کلیئر ہو گیا تقیہ۔ اب اہل تشیع کا اس کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ کہتے ہو تو پڑھا دیتا ہوں ورنہ چھوڑ دیتے ہو، اس کو کیا مسئلہ، ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں، کیونکہ اہل سنت کے ہاں بھی تقیہ ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں بھی ہے، کیونکہ ان کے ہاں اس کی بڑی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن ہے۔ شیعہ علماء کی، یہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے اس میں تبیان القرآن میں، شیعہ علماء کا تقیہ میں بہت مختلف اور مسترب عبارات۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ ضرورت کے وقت تمام اقوال میں تقیہ کرنا جائز ہے، اور بعض اوقات کسی مصلحت کی وجہ سے تقیہ واجب ہوتا ہے، اور ایسے کسی فعل میں تقیہ جائز نہیں جس سے مومن کا قتل ہو یا اس کے قتل کیے جانے کا ظن غالب ہو۔ مفید نے کہا کبھی تقیہ کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی تقیہ کرنا افضل ہوتا ہے، کبھی تقیہ نہ کرنا افضل ہوتا ہے۔ یہ ان کے ڈفرینٹ کوٹیشنز ہیں۔ بعض نے کہا کہ جان کا خطرہ ہو تو تقیہ واجب ہے، بعض نے کہا کہ مال کا خطرہ ہو تو تقیہ واجب ہے، بعض نے کہا کہ عزت کی حفاظت کے لیے تقیہ کرنا مستحسن ہے، یعنی مستحب ہے۔ حتیٰ کہ سنت یہ ہے کہ جب شیعہ اہل سنت کے ساتھ جمع ہوں تو نماز، روزہ اور باقی دینی امور اہل سنت کے مطابق کریں۔ انہوں نے بعض ائمہ اہل بیت سے روایت کیا کہ جس شخص نے کسی سنی کی اقتداء میں تقیہ نماز پڑھی اس نے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور بعد میں اس نماز کے اعادہ میں ان کے مختلف اقوال ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک اہل تشیع ہو اور وہ سنیوں میں موجود ہو تو پھر وہ جو روزہ، عبادت، نماز وغیرہ وہ سنیوں کے مطابق کریں، اس کو بھی وہ تقیہ ہی کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بعض اہل بیت سے روایت انہوں نے کیا، ائمہ اہل بیت سے، کہ اگر کسی اہل تشیع نے سنی کی اقتداء میں سنیوں کے مطابق تقیہ کرتے ہوئے نماز پڑھی، یعنی تقیہ نماز پڑھی، تو ایسا ہے جیسے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور بعد میں اس نماز، یعنی اس نماز کو کیا وہ دہرائے گا۔ اب وہی معاملہ ہے کہ بھئی اگر وہ سنی کے پیچھے نماز پڑھ لی اہل تشیع نے تو پھر کیا وہ نماز دہرائی جائے گی یا نہیں دہرائی جائے گی۔ اس میں ان کے ڈفرینٹ کوٹیشنز ہیں۔ کسی ایک سنی سے مذہب شیعہ کو بچانے کے لیے تقیہ کی افضلیت میں ان کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا جائز ہے، بعض نے کہا معمولی سے خوف یا معمولی سے لالچ کی بنا پر تقیہ کفر کو ظاہر کرنا واجب ہے۔ علماء شیعہ کے نزدیک تقیہ دین کی عظیم اصل ہے، حتیٰ کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی تقیہ کو منسوخ کیا۔ ان کی تقیہ سے اہم غرض خلفائے راشدین کی خلافت کو باطل کرنا، اللہ ان سے پناہ رکھے۔ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے غلام رسول سعیدی صاحب، کہ وہ تقیہ جو ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پہ بیعت کر لی تھی، اور وہ حقیقت ہے کر لی تھی،
تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تقیہ تھا. ٹھیک ہے، یہ اہل تشیع کی جو ہے یہ اپنی انٹرپریٹیشن ہے، اہل سنت اس چیز کو نہیں مانتے. وہ تقیہ کو اس حد تک لے جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں وہ سنی علماء کہتے ہیں کہ اللہ پناہ دے کر ایسی چیز سے کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ایک عمل کو اگر آپ تقیہ میں کنورٹ کر دیں کہ یہ تقیہ تھا تو پھر باقی پیچھے کیا رہ جاتا. یہ ایک فقہی اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس امت کے بس ہم تو یہی کہہ سکتے. تقیہ کے بطلان پر نقلی اور عقلی دلائل. اب انہوں نے یہ دیا ہے نہج البلاغہ سے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے کہ جہاں تم کو صدق سے نقصان اور کذب یعنی جھوٹ سے سچ سے تمہیں نقصان ہو اور جھوٹ سے نفع ہو تو وہاں تم جھوٹ پر سچ کو ترجیح دو. بے شک تمہارا یعنی مطلب یہ ہے کہ بے شک نقصان ہوتا رہے لیکن جھوٹ پہ تم سچ کو ترجیح. مولانا حسن سعید صاحب کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کوٹ یہ آیا ہوا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ انہی کو فالو کرتے ہیں نا. وہ باقی بعد کی باتیں یہ حدیث سچی ہیں جھوٹی ہیں کیا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کتب شیعہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اولاد امجاد کا تقیہ نہ کرنا ثابت ہے. مولانا حسن سعید صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو ان کی نہج البلاغہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے تقیہ نہیں کیا کبھی. ٹھیک ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ اگر آپ کو جھوٹ فائدہ دے رہا ہو اور سچ نقصان دے رہا ہو تو تب بھی آپ سچ کو اپنائیں. دوسرا یہ سورہ حجرات 49واں سورہ 49 13 نمبر آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی تفسیر میں بھی ہنس پڑا تھا اس کی تفسیر دیکھ کے. یہ اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے مکرم وہ ہے اتقاکم جو زیادہ تقوی شعار ہے یعنی جو زیادہ پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ معنی. انہوں نے اس کی تفسیر کیا کی کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو زیادہ تقیہ کرے. اور میں بھی مسکرا پڑا تھا، میں کہ یار یہ کدھر سے نکال لیا ہے نا. سمجھے؟ اب یہ ہے ڈفرنس کہ اہل سنت کے ہاں اس آیت کا کیا معنی ہے اور اہل تشیع کے ہاں اس کا کیا معنی. اور وہ لکھتے ہیں کہ اسی نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میرا دشمنوں سے مقابلہ ہو اور چاہے میں اکیلا ہوں اور ان کی تعداد سے زمین بھری ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، نہ گھبراہٹ ہوگی کیونکہ جس گمراہی میں وہ مبتلا ہیں اور اس کے مقابلے میں جس ہدایت پر میں ہوں اس پر مجھے بس اور مجھے اپنے رب پر یقین ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور حسن ثواب کی امید ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر زمین بھری ہو اور میں اکیلا ہوں ان کے خلاف تو میں اس ٹائم بھی تقیہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اس ٹائم بھی تقیہ نہیں کروں کیونکہ مجھے اللہ پہ یقین ہے، اس سے ملنے پہ یقین ہے اور اس نے ثواب کی امید ہے. ٹھیک ہے کہ اچھا ثواب ملے. ایک شخص نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کر کے مسجد میں داخل ہوا. حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے اور اس کی گدی پر ضرب لگا کر فرمایا افسوس تو بے وضو نماز پڑھ رہا ہے. اس نے کہا مجھے عمر نے کہا تھا، یعنی حضرت عمر نے کہا. حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور بآواز بلند فرمایا دیکھو یہ تمہارے متعلق کیا کہہ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا ہاں اس کو میں نے موضوع پر مسح کرنے کا حکم دیا. تو یہاں بھی تقیہ نہیں ہوا. انہوں نے جا کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نزدیک مسح واجب نہیں تھا اس ٹائم، بالکل نہیں کہ مسح جو ہے وہ جائز ہے. وہ ہوتا ہی ہے نا کہ سم ٹائمز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کوئی بات فرما دی اور اس مجلس میں کوئی صحابی موجود نہ تھے. ٹھیک ہے، تو اگر جس طرح بھی یہ حکم ہے کہ اگر مسح کا اجازت دی ہے اور ہو سکتا ہے اس محفل میں مجلس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نہ ہو تو ان کے تو علم میں وہی تھا کہ مسح جائز نہیں ہے. حضرت عمر اس مجلس میں ہوں گے تو انہوں نے ارشاد نبوی کے مطابق جو ہے وہ مسح کا حکم دے دیا. ٹھیک ہے، اب دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. حضرت علی کو یہ پتا ہے کہ مسح جائز نہیں ہے اور حضرت عمر کو یہ پتا ہے کہ مسح جائز ہے. اس فرق کی وجہ سے یہ ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہاں پہ بھی چوک اختیار نہیں کی بلکہ آپ نے آ کے اسٹریٹ اوے اس حق کا اظہار کیا کہ ہمارے مطابق تو یہ مجھے تو یہ پتا ہے کہ مسح جائز نہیں ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں کہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو آپ نے فرمایا نا. یہ مسئلہ ہے. اگر تقیہ واجب ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ افتتاحاً تقیہ کر لیتے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کرنے میں 6 ماہ تک توقف نہ کرتے. ٹھیک ہے، یعنی اب 6 مہینے جو ہیں
وہ ویٹ نہ کرتے بیعت کرنے کا، پہلے دن ہی آپ تقیہ کر لیتے کہ میں مانتا تو نہیں ہوں لیکن میں مجبور ہوں بیعت کرنے کے، معاذ کے واسطے کوئی نہیں. تو آپ نے ایسا نہیں کیا. اور حضرت امام حسین علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ وٹ ایور آپ لگانا چاہیں تو پھر وہ تقیہ کر کے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے معاذ اللہ. استغفر. تقیہ تو جائز تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہاں جان چلی گئی، اہل خانہ کی جان چلی گئی، لیکن تقیہ نہیں ہے، جو حق تھا اس پہ قائم رہی. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ پیچھے والے جو ہیں ان کے لیے جائز ہو جائے. سو اہل سنت کا اس میں زیادہ ویٹ رکھتا ہے وہ اس طرح کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں تقیہ اس صورت میں جائز ہے، آپ نے کر لیا، جان کا خطرہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس پہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، مگر اگر آپ حق کو قائم کرنے کے اس میں آپ شہید بھی ہو جائیں تو یہ زیادہ افضل ہے اس تقیہ کرنے سے. ٹھیک ہے، ان کے ہاں تقیہ جو ہے وہ واجب ہے اور اس کو یہ جا کے ملاتے ہیں اہل بیت سے. تو ہمارے پاس تو یہ ٹھیک ہے بالکل، یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پھر پہلے دن ہی کر لیتے ہیں، یا حضرت امام حسین کربلا میں شہید ہونے کی بجائے تقیہ کر لیتے اور بیعت کر لیتے، بات ختم ہوئی. سورہ الاحزاب 33واں سورہ 39 نمبر آیت. جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا. یعنی آپ تقیہ کریں گے تو کسی غیر اللہ کے ڈر کی وجہ سے کریں گے نا، ایسے ہی ہوا نا. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں یعنی حق پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈرتے بھی اللہ سے ہی، یعنی حق بیان کرنے سے نہیں گھبراتے. ٹھیک ہوگی بات، تو لہٰذا تقیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کر لیں تو اس کی رخصت دی ہوئی ہے، نہ کریں تو اس کو وہ افضل ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ کی جان چلے جائے تو وہ پھر افضل ہے، وہ شہادت کا درجہ آ جائے گا. سورہ المائدہ 5واں سورہ 67ویں آیت 67. اے رسول جو کچھ آپ پر اور آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے نہ کیا یعنی ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا یعنی ان کے شر اور ضرر سے. یعنی اگر آپ حق پہ قائم رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بچانے والا. ٹھیک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہے کہ میرے بندے کو شہادت کا رتبہ ملے تو پھر بظاہر جو ہے وہ جو ناحق ہیں یعنی جو حق کے اگینسٹ کھڑے ہیں ان کے ہاتھوں آپ کی موت تو واقع ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی تب ہونے دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا درجہ رتبہ عطا فرمانا چاہے. ٹھیک ہے، اگر وہ چاہے کہ ان کے ہاتھ سے نہ فوت ہو، اب جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہی کہ اللہ آپ کو ان لوگوں سے بچائے گا، تو آپ باہر آئے ٹینٹ سے اپنے، تو جو پہرے پہ کھڑے تھے نا صحابی ان کو آپ نے رخصت کر دی. میں پوچھا جی خطرہ بڑا، آپ فرمانے کہ اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ عالم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.